بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 118 سورۃ حجر آیت نمبر 61۔ یہ دوسرا واقعہ ہے قوم لوط کا، جس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں نے تکذیب کی انبیاء کی تو ان کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، تباہ و برباد کیا۔ اے لوگو، تم تکذیب اور انکار نہ کرو، مان جاؤ۔ تو واقعہ لوط کا ذکر ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، وہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے بشارت کے لیے، اور ان کو بشارت دے کر پھر اصل مقصد تو حضرت قوم لوط کو ہلاک کرنا تھا، تو اس لیے سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ فلما جاء، جب آئے فرشتے آل لوط، لوط کے علیہ السلام کے پاس، المرسلون مانا فرشتے جو بھیجے گئے تھے، تو قال لوط علیہ السلام نے کہا انکم قوم منکرون، تم تو بڑے ناشنا قسم کے لوگ ہو، اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اصل عبارت میں یہاں پر تقدیم اور تاخیر ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، اس کے بعد جو ہے اصل عبارت یوں ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، آیت نمبر 67 ہے کہ ادھر جب فرشتے آ گئے تو ادھر لوط علیہ السلام کی قوم آ گئی دوڑتی ہوئی، تو مسئلہ بن گیا، لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ تو اس وقت لوط علیہ السلام نے کہا، قالا، فرشتوں سے کہا، انکم قوم منکرون، تم ناشنا قسم کے لوگ ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہاں ہمارے پاس مہمان نہیں آتے، مہمان آنے پر پابندی ہے۔ تو چونکہ قوم ایسی غلط کار قسم کی اور بدکار قسم کی قوم تھی، کسی کو معاف نہ کرتی تھی، تو تم کیوں آئے ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ قالو، تو فرشتوں نے ابھی جواب میں کہا کہ نہیں، ہم بطور مہمان نہیں ہیں، کوئی لوگ نہیں ہیں، بلکہ بلجے نا کا، ہم تو آئے ہیں تیرے پاس اس بما، اس چیز کو لے کر، کانوا فی یمترون، جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے۔ یعنی ہم اس چیز کو لے کر آئے جس میں یہ شک کرے، بما سے مراد عذاب ہے، ہم تو عذاب لے کر آئے۔ یمترون امتراء سے مریتن سے مشتق ہے، بمعنی شک کرنا، اصل میں تھا یمتریونا، تو پھر یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر یمترون ہو گیا۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم آئے آپ کے پاس، حق سے مراد یہاں پر عذاب ہے، عذاب لے کر۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم اس خبر کے اندر بالکل سچے ہیں۔ لہذا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو لے جا بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے کے اندر۔ اسرا یسری کا معنی رات کے اندر لے جانا، باب افعال سے ہے، امر کا صیغہ ہے۔ بِأَهْلِكَ معنی اپنے گھر والوں کو، جو آپ کے بیوی بچے ہیں اور گھر والے ہیں۔ قطع معنی ایک حصہ اور ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں، من اللیل، رات کا۔ اور وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے چل۔ اتباع کا معنی ہے کہ کوئی دوسرے کے نقش قدم کے اوپر جائے، پیچھے جائے۔ ادبار جمع دبر کی ہے، معنی ان کے پیچھے مراد ہے، معنی امیر جو ہو وہ اپنے خادموں کے آخر میں اور پیچھے ہوگا، ان کی نگرانی کرے گا اور ان کو آگے رکھ دے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک پیچھے کی طرف۔ التفات کہتے ہیں دیکھنا، التفات معنی کسی کو پیچھے یا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا، تو نہ دیکھے منکم تم میں سے احدن پیچھے کی طرف کوئی بھی۔ وَامْضُوا، چلو، حیث اس جگہ کی طرف، تو مرونا جس جگہ کی طرف تم کو حکم دیا گیا تھا، تو حکم تو شام فلسطین کی طرف کیا گیا تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، تو آپ بھی وہاں چلے جائیں۔ امزا کا معنی ہے چلنا، مزا یمزی سے بمعنی چلنا کے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے حکم بھیجا لوط علیہ السلام کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرَ، اس بات کا، یعنی کون سی بات؟ یہ بیان ہے، ان دابر ہؤلاء، بے شک ان لوگوں کی جڑ جو ہے نا مقطون، کاٹ دی جائے گی، مصبحین، صبح کے وقت میں۔ قضینا بمعنی اوحینا کے ہے، وقضینا یعنی ہم نے وحی کی، الیہ لوط علیہ السلام کی طرف، اللہ فرما رہے ہیں، ذالک الامر، اس امر کی، اس امر سے مراد الہلاکت والا امر ہے، کہ قوم کی ہلاکت والا امر جو ہے۔
اور ان دابر ہؤلائی جو ہے یہ بیان ہے ذالک الامر کا۔ ذالک الامر کیا تھا؟ ان بے شک وہ یہ بات تھی، دابر ہؤلائی ان لوگوں کی جڑ، دابر کسی چیز کی بنیاد اور جڑ کو کہا جاتا ہے، مقطوع مانا کٹی جائے گی، مصبحین اس حال میں کہ یہ صبح میں داخل ہونے والے ہوں گے، مصبحین مانا صبح کرنے والے ہوں گے، مانا عذاب صبح کے وقت میں آئے گا۔ وجاء اہل المدینۃ اور آگے شہر والے یستبشرون بڑے خوش تھے کہ ہمیں اس طرح حسین قسم کے لڑکے ملے اور نوجوان، اور وہ بدکاری تھی کرنے والے تھے۔ اور طلب الضیوف انہوں نے مہمانوں سے مطالبہ کیا اور حضرت لوط علیہ السلام سے مانگا کہ یہ مہمان ہمیں دے دو، ہماری خواہش ہم پوری کریں۔ قالا تو حضرت لوط علیہ السلام نے منت سماجت شروع کر لی، سے معذرت کرنے لگے اور منت شروع کی، اور فرمایا کہ انھا ہؤلاء ضیفی یقیناً یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون مجھے رسوا نہ کرو۔ فضحہ کا معنی ہے، فضحہ رسوائی کو کہتے ہیں، معنی مجھے رسوا نہ کرو۔ تفضحون یہ فضحن سے مشتق ہے بمعنی رسوائی کے، اس میں تو میری بڑی رسوائی ہے کہ میرے مہمانوں کے ساتھ تم بدکاری کرتے ہو اور ان کو برا بھلا کہتے ہو۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو۔ ولا تخزونی اور مجھے رسوا اور ذلیل نہ کرو۔ تخزون کا معنی ذلت اور تفضحون کا معنی رسوائی، معنی مجھے ذلیل نہ کرو، اس میں تمہیں بڑی ذلت ہے اور بڑی رسوائی ہے۔ قالوا تو قوم لوط نے کہا اولم ننہا کا کیا ہم نے نہیں روکا تھا تجھے عن العالمین مخلوقات سے کہ ان کو اپنے پاس مہمان نہ بنانا؟ تم نے لوگوں کو کیوں لایا اور کیوں تمہارے پاس مہمان آئے ہوئے؟ ہم نے پہلے سے کہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ارادوں کے بارے میں بھی۔ تو قال حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اولائے بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں، اشارہ کیا ہؤلاء میں، یہ جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں ہیں تو یہ میری بیٹی ہیں تمہارے لیے، کیونکہ قوم کی جو بیویاں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہے۔ اطہر لکم یہ تمہارے لیے پاک ہے، یہاں عبارت میں تقدیر ہوگی یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاک ہے۔ ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے والے ہو تو ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، تو اور میرے مہمانوں کو اور مجھے ان کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون یہ خطاب بھی حضرت لوط علیہ السلام کا ہے اور اصح قول یہی ہے۔ تو حضرت اصل میں عبارت ہے تفسیر سراج منیر، تفسیر سراج منیر قدیم تفسیر ہے، اس نے کہا کہ قالت لہ الملائکہ فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لعمرک اے لوط تیری اصل میں لفظ عمر لیکن عین کے اوپر ضمہ ثقیل ہے تو ثقل کی وجہ سے اس ضمے کو حذف کر کے اس کی جگہ فتح لے آئے تو لعمرک کی جگہ لعمرک کہہ دیا۔ اصل میں لعمرک تیری عمر گواہ ہے، یعنی قسم کھاتا ہوں تیری عمر کی۔ یہ وہ قسم نہیں ہے جو کہ ایک انسان کھاتا ہے اور معبود جس کے بارے میں جس ذات کے اور جس کی نام کی قسم کھائی جائے تو اس کو بارے میں یہ کہ وہ معبود ہے، وہ الہ ہے، وہ قادر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ مجھے جھوٹ بولوں گا تو نقصان دے سکتا ہے، یہ اس نظریے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ قسم بطور شہادت کے اور بطور گواہ کے ہے قسم، لیکن قسم بطور شہادت اور گواہ کے ہے۔ تفسیر سراج منیر نے سورہ یاسین کے اوپر اس پر تفصیل کی ہے اور وہاں اس کی تفصیل دیکھ لیں۔ تو لعمرک تیری امر جو ہے یہ گواہ ہے اے لوط، انہم یقیناً یہ لوگ، یعنی میں قسم کھاتا ہوں تیری عمر کی بطور گواہی کے شہادت کے کہ لفی سکرتہم یہ اپنے نشک کے اندر یا مہون سرگردان ہے۔ سکرہ سے مراد یہاں پر ضلال اور گمراہی ہے، یہ اپنی گمراہی کے اندر، بدفعلی کے اندر، بد کرداری کے اندر، جو ان کے خراب گندے حالات، گندے عقیدے اور بدعمالیاں ہیں۔ یا مہون معنی یہ ٹھیک نہیں ہے، سرگردان ہے، پریشان ہے، متردد ہے۔ یہاں لفظ ہے عین میم عمہن کا معنی دل کا اندھا ہو جانا، اور ہے کہ عمیٌ کا لفظ ہے آنکھوں سے اندھا ہونا۔ تو آنکھوں کا اندھا پھر بھی نہ کچھ گزارا کرتا ہے، لیکن دل کا اندھا ہو تو یہ سخت قسم کی گمراہی ہے۔ معنی دل ان کے پریشان ہے، متردد ہیں اور ان کے اوپر گمراہی چھائی ہوئی ہے، بے حیائی چھائی ہوئی ہے، اور حب کا شیء یومی و یسم، کسی چیز کی محبت اور بدکاری جو انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں اور بالکل دلوں کے اندھے ہیں اور گمراہی کے اندر فی انغماس کے لیے آتا ہے، معنی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، بدفعلی اور بد کرداری کے اندر۔ تو یہ بات کہی ہے۔
بعض حضرات نے یہاں یہ جملہ معترضہ کہا ہے اور مفسرین میں سے، تو انہوں نے کہا یہ قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے۔ لعمرک مانا لعمرک، اے نبی تیرے عمر کی قسم، انہم یقیناً یہ مکے والے لفی سکرتہم اپنی سرکشی اور گمراہی اور شرک کے اندر یا ماہون متردد اور گڑبڑ ہیں، اسی کے اندر گھومے اور پھر رہے ہیں، یعنی اپنے شرک سے نکل نہیں سکتے۔ لیکن پہلا قول جو ہے وہ راجح ہے، چونکہ کلام کے اندر اتصال آ رہا ہے، کلام میں انقطاع نہیں ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس پکڑا ان کو چیخ نے، مشرقین اس حال میں کہ یہ صبح کرنے والا تھا۔ شرق کا معنی یہ ہے کہ سورج خوب نکل گیا تھا اور صاف ہو چکا تھا، تو شرق کا جو وقت ہے وہ اشراق۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا، اب طریقہ عذاب یہ ہے کہ ہم نے کر دیا عالیہ اوپر والے حصے کو، سافلہا نیچے، گاؤں کا جو اوپر والا تھا وہ نیچے ہو گیا۔ سورہ ہود کے اندر اس کی تفصیل گزر گئی ہے کہ ان لوگوں کے پاؤں جو ہے وہ گویا کہ زمین کے ساتھ ہے، تو زمین جیسے الٹی ہوئی تو سر نیچے ہو گیا اور پاؤں اوپر ہو گئے۔ وَأَمْطَرْنَا، اور برسایا ہم نے، علیہم ان کے اوپر، حجارتاً پتھر، من سجیل، وہ کنکریاں، پکے مانا پتھر جو کنکری پکی ہوئی آگ کے اندر ہے۔ یہاں کوئی یہ سوال کرے کہ پہلے زمین کو اوپر اٹھایا اور اس کے اوپر سے پتھر برسایا پھر دوبارہ، تو وہ تو زمین کے نیچے ہو گئے لوگ، کیونکہ زمین الٹتی گئی ہے نا۔ جواب اس کا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ کیا ہے کہ باوجود زمین الٹ جائے اور وہ پتھر اوپر سے زمین کے اندر دھنستا ہوا چلے جائے اور نیچے ان کے اوپر جا کر لگے اور ان کو بھی زیر و زبر کر دے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، قدرت کے معنی یہ قدرت کے خلاف اور قدرت سے بعید نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر وہ ہے اور وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، وہ محض عطف کے لیے، تو ہو سکتا ہے پہلے پتھروں کی بارش ہو اور پھر گاؤں کو الٹا کیا ہو، تو اس لیے یہ دونوں جواب صحیح ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ان فی ذالک، اس واقعے کے اندر، ذالک سے مراد یہ واقعے کی طرف اشارہ، اس واقعے کے اندر لآیات، بڑی عبرتیں ہیں، للمتوسمین مانا فکر کرنے والوں کے لیے، سوچ کرنے والوں کے لیے۔ متوسم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ الناظر علی سمت الشیء، جو کسی شے کی علامت کو دیکھے اور اس کی نشانیوں کو دیکھے اور اس سے غور اور عبرت حاصل کرے۔ جیسے کہ پہلے زمانے میں جو عریف اس شخص کو کہا جاتا تھا، متوسم عریف، جو لوگوں کے چہروں کو دیکھتا تھا اور اسے پہچان کرتا تھا کہ یہ آدمی چور ہے یا زانی ہے یا اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کو معنی ہے۔ تو متوسم کا معنی جو غور کرنے والے ہیں، سوچ کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے اس میں بڑی عبرت اور بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا، اور یقیناً یہ راستہ جو ہے، لَبِسَبِیلٍ مقیم، بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ سبیل مانا راستہ، مقیمن جو سیدھا ہے۔ یہ حجاز اور عرب سے راستہ جا رہا ہے شام کی طرف، اور براستہ تبوک ہے اور بالکل سیدھا راستہ ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس راستے کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اس کے بارے میں کہا، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، کہ یہاں پر ان بستیوں کے ویران ہو جانے کے بعد دوبارہ وہ آباد نہ رہی، مگر بہت کم لوگ وہاں رہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات سے جب گزرتے تھے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت اور خوف چھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا سر مبارک جھکا رہتا تھا، اور اپنی سواری کو آپ ان مقامات سے تیزی کے ساتھ عبور کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جلدی گزر جائیں۔ لہذا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب انسان ان مقامات پر سے گزرے تو اس کو تماشگاہ نہ بنائے اور وہاں ٹھہرے نہیں، بلکہ وہاں تیزی کے ساتھ گزرے اور عبرت حاصل کرے۔ جو شخص آج کل لوگوں نے وہاں اس کو ایک معنی تماشگاہ بنایا ہوا ہے اور ایک سیر کی جگہ بنائی ہوئی ہے، یہ قساوت قلب کی علامت ہے، گویا کہ ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور وہاں یہ جو ہے سمندر سے جب عذاب آیا تو یہ جو بہت بڑا ایک صحرا ہے، اور یہ سطح سمندر سے بہت نیچے ہے، اور اس میں ایک بہت بڑے حصے جو صحرا ہے اس کے اندر پانی ہے اور دریا جمع ہے، جس کو بحر میت کہا جاتا ہے اور بحر لوط کے نام سے بھی موسوم ہے۔ اور تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پانی کے اجزاء میں پانی کی اجزاء کم ہے اور تیل زیادہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی زندہ چیز رہ نہیں سکتی، نہ کوئی مینڈک نہ مچھلی، اور سب چیزیں یہاں مطلب جل جاتی اور ختم ہو جاتی۔ بلکہ اس انسان کے جسم کے ساتھ اگر یہ پانی بھی لگ جائے تو انسان کو بیماری لگ جاتی ہے اور انسان تباہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا ان فی ذالک، پہلے جو ان فی ذالک میں ذالک تھا اس سے اشارہ واقع کی طرف تھا، اور دوبارہ ان فی ذالک میں سے اس راستے کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً اس راستے کے اندر لآیۃ عبرت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، جس کے دل میں ایمان ہو، خوف ہو، ڈر ہو، تو وہ عبرت حاصل کرتا ہے، وہ تماشگاہ نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔